الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. اکابرین امت، میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. 12-15 سال سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عمران یہودی ایجنٹ اور قادیانیوں کا سمددگار ہے، لیکن لوگ ہمیں کہتے تھے کہ شاید یہ کسی تعصب کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا ایک ایک بات جو ہے ہر بار ثابت ہو. عمران نے ایک موقع پر کہا، کسی نے سوال کیا کہ عمران خان آپ اکیلے اس ملک میں کیسے صفائی کریں گے، کرپٹ لوگوں کو کیسے پکڑیں گے، کیسے اصلاح احوال کریں گے؟ تو کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، اپنے آپ کو تشبیہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس بندے نے پھر سوال کیا کہ عمران، آپ نے جو ساتھی اپنے ساتھ لیے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، وہ سارے بدکردار ہیں، وہ سارے شرابی کبابی ہیں. تو کہنے لگے کہ اسلام سے پہلے صحابہ کرام کیسے تھے؟ کیا لعنت نہیں بنتی؟ لعنت لعنت لعنت. کہ اپنے آپ کو پیغمبر سے تشبیہ دینا اور اپنے رفقائے کار کو صحابہ کرام سے تشبیہ دینا. یا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نعوذ باللہ اس طرح کی کہ جس کی بے حیائی اور زنا کی داستانیں پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں. کیا صحابہ کرام اس طرح تھے جو اس کے رفقائے کار ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل بذات خود توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے اور توہین رسالت کرنے والوں کو جیلوں سے آزاد کروا رہا ہے. آسیہ مسیح کو 2 عدالتوں نے جرم ثابت ہونے پر، توہین رسالت ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی. عمران کی حکومت آئی تو اس ملعونہ کو عمران نے رہا کروایا. عبدالشکور قادیانی اس کو یہاں سے رہا کروا کے ٹرک کے خدمت میں پہنچایا اور انہی دنوں میں خود عمران بھی وہی تھا. آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی امریکی صدر سے مل سکتا ہے؟ اس عبدالشکور قادیانی کو امریکی صدر سے ملواتے ہیں
اور پھر وہ بیان دیتا ہے کہ جی پاکستان میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق پامال ہے، تو یہ عمران اور ان کی حکومت کے کارنامے ہیں۔ پھر انہوں نے ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم لانے کی کوشش کی۔ نوجوانوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ہم وہاں بھی چوکیداری کرتے ہیں اور بل کی صورت میں انہوں نے وہ ترمیم سینٹ میں پیش کیا۔ آپ کے دعاؤں سے میں وہاں تھا، اس کمیٹی کا ممبر تھا، میں نے راستہ روکا، میں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے اس قانون میں ترمیم کی؟ میں نے کہا کہ یہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پاکستان میں صرف ناموس رسالت کا قانون ہے جو غلط استعمال ہو رہا ہے، باقی سارے قوانین صحیح استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارے عدالتوں میں آپ جائیں، 500 روپے میں آپ کو گواہ ملیں گے، حلف بھی اٹھائیں گے، طلاق بھی اٹھائیں گے، تو آگے جا کر قانون غلط استعمال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر ترمیم کیا لانا چاہتے تھے، میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ترمیم کیا ہے، مطلق اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ترمیم یہ تھی کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ توہین رسالت کر رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، وہ جا کے تھانے میں رپورٹ درج کرتا ہے، کیس کو لے کر چلتا ہے، اور اگر مدعی یہ بن کے جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کا وکیل پیش ہوتا ہے، لیکن اگر جج کے سامنے مدعی ملزم پر جرم ثابت نہ کر سکے تو جو سزا مجرم کی تھی وہ مدعی کو ملے گا۔ مجرم کی سزا کیا تھی پتہ؟ سزائے موت۔ ناموس رسالت کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی بدبخت پر توہین رسالت کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ترمیم یہ لا رہے تھے کہ اگر مدعی جرم ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ سزا مدعی کو ملے گا، یعنی مدعی کو سزائے موت ملے گا۔ تو میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، کسی اور جرم میں ایسا کوئی ہے کہ اگر مدعی جرم ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو بھی وہی سزا ملتی ہے؟ جیسے قتل کے کیسوں میں بہت سارے اور کیسز ہیں، تو جب وہاں نہیں ہے تو یہاں کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا باقی سارے قوانین تو ٹھیک استعمال ہو رہے ہیں، صرف ایک قانون ہے ناموس رسالت کا جو تمہیں ہمیشہ کھٹک رہا ہے، امریکہ اور مغرب کا دباؤ ہے کہ اس قانون کو ختم کرو، اس قانون کو یا ایسے غیر مؤثر بناؤ کہ کسی مجرم کو سزا نہ مل سکے۔ تو میں نے کہا پھر وہ انسان بڑا بےغیرت ہوگا، وہ انسان بڑا بےغیرت ہوگا کہ میں اس کیس کو عدالت میں چیلنج بھی کروں، کل کلا ثابت بھی نہ کر سکوں، تو ثابت نہ کر سکوں تو پھر بھی مجھے سزائے موت ہے۔ پھر وہ کیوں نہ ممتاز قادری کا کام نہیں کرے گا کہ کل کلا میری سزا یہی ہوگی، یہ عدالتیں ہیں، میں کیس ثابت نہیں کر سکوں گا، تو پھر کل میری سزائے موت ہوگی،
تو اس سے بہتر ہے کہ گستاخ رسول کو جہنم پہنچا کے اس سزا کا مستحق ہو جاؤں جو شہید کہلاؤں یا غازی کہلاؤں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ججز کی حالت تو یہ ہے، ایک نے جرأت کا مظاہرہ کیا تو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن آج بتایا گیا کہ جس عاشق رسول نے درخواست کی تھی کہ توہین رسالت کا کیس عمران خان پہ بنایا جائے، اس کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ یہ توہین رسالت نہیں بنتا۔ جج صاحب، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے دربار میں تمہارا کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کو توہین عدالت قرار دیتے ہیں اور اس بندے کو کٹہرے میں لاتے ہیں، اور اگر پیغمبر کا کوئی توہین کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ توہین کا کیس نہیں بنتا۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ پاکستان اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کا جج اس طرح کا فیصلہ دے تو اس جج پہ تھوکنا چاہیے کہ نہیں؟ اس جج کے اس سوچ کو کنڈم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، جج جو بھی فیصلہ دے، گستاخ رسول برداشت نہیں، بالکل نہیں، چاہے وہ وزیر اعظم کی شکل ہو، چاہے وہ کسی جنرل کی شکل ہو، چاہے وہ کسی بڑی شخصیت کی شکل میں ہو، گستاخ رسول برداشت نہیں ہے، گستاخ رسول برداشت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ان کے سیاہ کارنامے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے غلط نظریات جو پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ان کے غلط عقائد اور جو ان کا کردار ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ لہذا ایسے جرائم پیش ایسے توہین کرنے والے لوگوں کے خلاف ہماری جدوجہد اور ہماری جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیے، حضرت پیر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ایک شخص اپنے لیڈر کے بارے میں دو غلطیوں کا پتلا ہے، جو شب و روز ان کی گناہوں میں گزرتا ہے اور توہین کر چکا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود جب اسے ذلیل کہا جاتا ہے تو اس کے ممبران برداشت نہیں کرتے۔ تو ہم مسلمان اپنے آقا کے حوالے سے کیسے برداشت کریں گے؟ کیا آپ برداشت کرتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش